بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہم نے اس سے پہلے 3 چیپٹر پڑھ لیا ہے اور اس میں مکمل اس میں گرامر ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ اسی کے پیٹرن پہ جو کچھ سوالات پچھلے کئی ایگزاموں میں اسپیشلی یہ 1 to 5 کے لیے جو فیز 2 میں ایگزام ہوا تھا اس کا میں نے کوشچن اٹھایا ہے، بالکل بہو ویسے وہی کوشچن ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوشچن کا کیا لیول ہے، کس طریقے سے پوچھا جاتا ہے، تاکہ اسی کے اکارڈنگ آگے بھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کیے ہوئے۔ تو ہمارا پہلا کوشچن ہے جو کوشچن نمبر 14 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں پوچھا گیا کہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں، مشبہ کہتے ہیں، مشبہ بھی کہتے ہیں، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب مالا میں سے کوئی نہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی طرف سے ان سوال کا جواب دیں، ہم پھر اس کو لاسٹ میں بتائیں گے ان کا آنسر۔ تو اس کا صحیح آنسر یہ ہوگا مشبہ۔ اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ مشبہ۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 15 ہے ہمارا، وہ لفظ جو اپنے معنی میں مستعمل ہو لیکن وہ معنی مقصود نہ ہو بلکہ دوسرے معنی دیتا ہو۔ وہ لفظ جو اپنے معنوں میں مستعمل ہو، یعنی استعمال میں اپنے معنی میں استعمال تو ہو لیکن وہ معنی مقصود نہ ہو بلکہ دوسرے معنی دیتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کنایہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایہ کہتے ہیں۔ مجاز مرسل نہیں ہوگا، استعارہ بھی نہیں ہے، یہ کنایہ ہے۔ یعنی کوئی لفظ ہم بہو ویسے ہی کہیں جیسے وہ ہے، بٹ اس کا مطلب الگ ہو سکتا ہے، الگ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے کوئی ورڈ ہوتا ہے اس کا 2 مطلب نکل سکتا ہے، تو اس کا مطلب الگ ہو، مقصود وہ نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایہ کہتے ہیں۔ علم بدیع کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم بدیع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، حسب مالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو علم بدیع کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم بدیع کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، بدیع ثنائی اور بدیع معنوی۔ کوشچن نمبر 17 دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے، جو نام کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں، لقب کہتے ہیں، کنیت کہتے ہیں۔ حسب مالا میں سے ایک سے زائد، حسب مالا میں سے کوئی نہیں۔ جو نام، یعنی کوئی نام ہے، اس کا کچھ اور نام ہے لیکن وہ مشہور کسی اور نام سے ہو گیا ہے، کیونکہ اس نام سے اس کی خوبی جڑی ہوئی ہے۔ جیسے کوئی بہت ہی اچھا کھانا پکاتا ہے تو اس کو کچھ نام دے دیتے ہیں، تو اسی نام سے وہ فیمس ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لقب۔ کنیت تو جیسے کہ پتہ ہی ہوگا، کنیت اپنے ماں باپ یا خاندان کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اس کو کنیت کہتے ہیں، جیسے ابن مریم، ٹھیک ہے۔ اور تخلص شاعر حضرات جو اپنے نام میں شامل کرتے ہیں، اپنے نام کو نہ کہہ کر ایک چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ جیسے مرزا اسد اللہ خان، پورا نام ہے مرزا غالب کا لیکن وہ فیمس کس نام سے ہے؟ غالب کے نام سے فیمس۔ کے نام سے؟ غالب کے نام سے فیمس ہے، تو اسی کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وہ لفظ، اچھا یہ تو ہو چکا تھا، 17 کے بعد 18 پہ آتے ہیں۔
وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ کوشچن نمبر 18، وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے کہتے ہیں کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مکبر کہتے ہیں، اس میں ظرف کہتے ہیں، اس میں مصغر کہتے ہیں، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب مالا میں سے کوئی نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اسم مکبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مکبر۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت ہی جو امپورٹنٹ اور مہتوپورن کوشچن ہے جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگا اس کو ہم ڈیلی لائیں گے۔ بس زیادہ دیر نہیں، کچھ دیر اردو پڑھنا ہے، بس ڈیلی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو جو بھی سمجھ میں آیا وہ کمنٹ میں لکھیں، یا نہیں بھی آئے تو کمنٹ میں لکھیں۔